مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ جو بھی ہے کم ہو لیکن زیادہ آئیے بھائی، آئیے آپ لوگ، ارے آئیے باپ آئیے آؤ آئیے ارے مرشد بھائی آئیے ماسٹر صاحب آئیے۔ السلام علیکم۔ امام صاحب، معزز مہمان کرام و مسلمان کرام، آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آج 9 روزہ 10ویں تراویح میں امام صاحب نے قرآن کریم مکمل کیا، اور آپ لوگوں نے بغور سنا، اور امام صاحب نے محنت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کو پڑھا، اور نماز کے دوران، تراویح کے دوران قرآن کریم کو مکمل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف مسلمان کے لیے نہیں، لیکن اللہ بھی صرف مسلمان کے لیے نہیں۔ کئی چیزیں ہم لوگ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ اللہ کو ڈانٹتے ہیں کہ اللہ رب المسلمین نہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن ہم لوگوں نے آج اللہ کے رسول کو خاص کر لیا کہ مسلمانوں کا رسول ہے۔ کس نے کہا مسلمانوں کا رسول ہے؟ تمام دنیا کا رسول ہے اللہ کا رسول۔ تو یہ خاص کر لینا یہ بھی صحیح نہیں، تمام جہان کے لیے اللہ، اور کوئی لا نبی بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ آپ چمبک کو دیکھتے ہیں، میگنیٹ، جس طرح چمبک لوہے کو کھینچتا ہے، میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو کھینچتا ہے۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب کے مالک ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہے۔
قرآن کریم شروع ہوتا ہے با سے. آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با سے, اور جب ختم کرتے ہیں آپ نے حافظ صاحب نے ختم کیا من الجنۃ والناس, سین لاخر میں کیا ہے, حرف سین ہے, تو با اور سین کو کمبائن کیجیے, آپ ملائیے تو کیا ہوگا, بس. یعنی یہ قرآن ہماری ان هذا القرآن يكفي لهدايتنا ورشدنا وفلاحنا وفوزنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے تو ہمیں اور دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کسی رہنما کی ضرورت نہیں. قرآن کریم سے ہم ہدایت لیں, قرآن کے اکارڈنگ ٹو قرآن ٹیچنگ کے مطابق ہم عمل کریں اور چلے انشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آج ہمارے درمیان قرآن کریم ہے. آپ سنے ہوں گے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جب وہ مالٹا جیل سے آئے تو دارالعلوم دیوبند میں تمام اساتذہ اور تمام طلباء کو جمع کیا اور آپ نے نصیحت کی کہ دوران مال جیل وہاں 2 سبق سیکھ کے آئے ہیں, 2 سبق ہم سیکھ آئے ہیں. لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیا سبق ہے, انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کریم کا میسج کو, قرآن کریم کا پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے اور اس کے لیے مختلف جگہوں پر مکاتب و مدارس کا کام کرنا ہے. کیوں؟ قرآن کریم مین چیز قرآن کریم ہے. ہم کس سے ہدایت لیں گے, کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ قرآن کریم ہمارے پاس ہے, اس میں کوئی لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو مون نے فرمایا کہ مالٹا جیل میں ہم نے یہ سیکھا, ایک سبق سیکھا کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن کریم کو پڑھانا اور پڑھنا پڑھانا ہے, اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلانی ہے اور ہر جگہ مدرسہ اور مساجد کام کرنا ہے, مدارس مساجد کام کرنا ہے. ہماری تنزلی, ہماری انحطاط یہ قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے ہے. اگر ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو لگاؤ لگا لے, دل سے بنا لے قرآن کریم کو, تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے. دوسری چیز مولانا محمود حسن دیوبندی نے جو دوسری چیز پر وہ کیا ہے کہ اختلاف امت سے اختلاف کو دور کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, آپس میں ہمیں اتحاد کا کام کرنا ہے, آپس میں ہمیں ناچاقیوں کو دور کر کے ایک اچھا سماج, ایک اچھا سوسائٹی ہمیں کام کرنا ہے, تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, جہاں بھی اور آخرت میں. تو یہ 2 سبق آپ نے مالٹا جیل سے آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا اور اس پر وہ گامزن رہے اور پوری دنیا کو جانتی ہے کہ مولانا کی کیا خدمات ہے. تو ہم اس خوشی کے موقع پر, آج خوشی ہے, بہت بڑی خوشی ہے, اس موقع پر ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ قرآن کریم سے آپ اب دیکھیں کسی کو عزت اگر ملتی ہے آپ کو, اب دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ قرآن کریم سے محبت کرتا ہے. اگر دنیا میں کسی مسلمان کو دیکھیں گے آپ, محلہ میں لوگ اس کو جانتے ہیں, اپنے علاقے میں لوگوں کو جانتے ہیں, تو دیکھیے گھما پھرا کے دیکھیے گا کیوں علماء سے ان کا تعلق ہے, قرآن سے تعلق ہے, مدرسے سے تعلق ہے, تو پھر ان کو عزت مل رہی ہے. قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑی دولت ہے. ہم قرآن کریم کو حصہ بنائیں اور اکارڈنگ ٹو قرآن ہم چلے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. آج کل ہر آدمی ٹینشن میں جھیل رہا ہے. اب اس سے پوچھیے آپ, اب ہر آدمی کہے کہ میں مولانا سے پوچھیے, تو آج میں آپ کو 4 باتیں بتاؤں گا, تو آپ ٹینشن مکت ہو جائیں گے, ٹینشن فری ہو جائیں گے. اس 4 باتوں پر عمل کریں تو آپ بالکل ٹینشن مکت رہیں گے, ٹینشن فری رہیں گے. نمبر 1 آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیجیے, کسی پر بھروسہ نہ کیجیے, آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے. توکل علی اللہ, ایوری کام میں, ہر کام میں آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے, تو آپ پھر ٹینشن آپ کو نہیں ہوگا. آپ نے
سوچا مثال کے طور پر آپ کے بڑے بھائی ہیں انجینئر ہیں, آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے سوچا جب آئیں گے آتے وقت کم سے کم 2000 روپے دیں گے, مثال کے طور پر. تو جب آئے تو کچھ بول ہی نہیں رہے, سمجھا. آپ آ گئے تو ٹینشن نہ لیجیے, ہو سکتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم ان کے پاس نہ ہو یا بھول گئے ہو, ہے نا. تو آپ ٹینشن نہ لیجیے, اللہ کا نام لے کر آپ وہاں سے آ جائیے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دوسرے بھائی آپ کو کسی نہ کسی طرح کے آپ کو دے دیں گے, آپ کے والد صاحب دے دیں گے. آپ کو بھروسہ اللہ پر کیجیے گا, ہر کام میں بھروسہ اللہ پر کیجیے گا تو ٹینشن نہیں ہوگا آپ کو. ہاں, اللہ پر بھروسہ کیجیے. دوسری بات, آپ والدین کی خدمت کریں. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیر نہیں, ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے. لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے, آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ بہت لے جاتے ہیں, لیکن والدین کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ایسے ہی بس جو میرا لے لیا. ان سے بڑھ کر ہماری بات, مولانا صاحب کی بات اگر آپ نہیں مانیں گے تو بھی ادبی ہوگی, لیکن آپ اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے تو سیدھے آپ جہنم میں جائیں گے. لکھ لیجیے اس کو, کسی مولانا کی بات آپ نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوگا, بے ادبی ہے. لیکن آپ اپنی والدہ کی بات نہیں مان رہے ہیں, اپنی والد صاحب آپ کا اس کا خمیازہ یہاں بھی بھگتنا پڑے گا اور اندر کے ایڈجسٹمنٹ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو والدین کی آپ رسپیکٹ کریں, عزت کریں, ہے نا, احترام کریں آپ. تیسری بات یہ ہے کہ آپ تکبر نہ کیجیے گا. کبریائی یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ان اللہ لا یحب المتکبرین, اللہ جو تکبر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا کام پسند نہیں کرتا. فرعون نے بھی دعویٰ کہ انا ربکم الاعلی, آپ کو معلوم ہے اس کی بیوی جو فرعون کی بیوی آسیہ, وہ ایمان کیوں نہیں لائی؟ پوری دنیا فرعون پر ایمان لائی, وہ کہہ رہے نہیں, ہم پتہ ہے ہمارے ہسبینڈ کتنے پانی میں ہیں. ان کا کہنا کیا تھا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کتنے پانی میں ہیں, ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے نہیں. تو اللہ کے بعد اگر ہسبینڈ کے بارے میں کوئی اگر صحیح طور پر جاننے والا ہے تو بیوی ہوتی ہے. تو کیوں کہ نہیں, وہ بہت متکبر ہے. ان اللہ لا یحب المتکبرین. آپ کس بات پر تکبر کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس 4 ماروتی ہیں, آلے کا نہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, ہینڈسم ہیں, خوبصورت بیوٹیفل ہے نہیں. آج ہو سکتا ہے کل آپ کے چہرے میں ایک ایسا کچھ نکل آیا, پھوڑا نکل آیا, کرتے کرتے وہ زخم بنتے بنتے وہ کینسر کا شکل اختیار کر کے آپ کا چہرہ برباد ہو جائے گا. کس بات پر آپ تکبر کر رہے ہیں؟ آپ نمرود سے زیادہ مالدار ہیں, طالوت سے زیادہ مالدار ہیں, شداد سے زیادہ مالدار ہیں. آپ کے پاس 5 ماروتی ہیں یا 10 ہیں یا 100 ہیں, آپ کو معلوم ہے. آپ حامان ان لوگوں کے پاس ہزاروں گاڑیاں ایسی ہوتی تھی, کچڑ گدھے, اس سے وہ کنجیاں لے جاتے ہیں, کنجیاں جوڑ دیتے. تو یہ تو کس اللہ تعالیٰ دھسا دیا. جو بھی تکبر کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دھاتی ہے, اسی حال دھا دیتا ہے. اس کو کوئی عزت نہیں ہوتی ہے, کوئی عزت نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی حال دھا دیتا ہے. تو آپ تکبر نہ کریں. اگر آپ تکبر نہیں کیجیے گا تو سب کو کہیں گے کہ بھلا میرا صاحب بیٹے ہیں, کتنا اچھا, سب سلام کرتا ہے. فلاں میں مولانا صاحب کے بیٹے ہیں, فلاں ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں, کتنے اچھے ہیں, سب کو سلام کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا اندر تکبر نہیں, سب سے مل کر رہتے ہیں. تو آپ تکبر نہیں کیجیے گا. آج ہے دولت, تمام دولت کیا اللہ کی ہے, آپ کی کوئی نہیں, ہماری کوئی نہیں ہے. تمام چیزیں صرف کہاں کا فرق ہے, صرف اللہ کہاں کا فرق ہے. مسلمان اور ہندو میں صرف کہاں کا فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تمام چیزیں اللہ کی ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا, ہم تمام چیزیں اللہ کا, مکان بھی اللہ کا ہے. سمجھا؟ تو تکبر نہ کریں. تیسری چیز, چوتھی چیز یہ ہے, 4 باتیں, جو چیز یہ ہے کہ آپ خوف خدا پیدا کیجیے, اللہ کا ڈر پیدا کیجیے. خوف خدا سب سے بڑی چیز ہے. آپ آج کل ہر جگہ جاتے ہیں, ہمارے مسجد میں نہیں کیمرہ, لیکن ہر جگہ مدرسے میں, چھوٹا چھوٹا مدرسے دیکھ, چھوٹے اسکول دیکھ, ہر کے کیمرہ لگے ہوتے ہیں. اور لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کے نظر میں ہیں, آپ کیمرے کے نظر میں. بینک جائیے گا وہاں بھی, اسٹیشن جائیے گا وہاں بھی, ایئرپورٹ جائیے گا وہاں بھی, مال جائیے گا وہاں بھی, ہر جگہ ہر دکان میں کیمرہ لگے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک کیمرہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کا نام کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سورہ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کے کیمرے کا نام لکھا ہوا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ, He is with you wherever you go.
اللہ آپ کے ساتھ ہے جب جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، وہ معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا نام ہے. تو یہ نہیں سوچیے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کے مینیجر صاحب نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے مینیجر صاحب عمرہ کرنے گئے ہیں اور آپ دیر سے جا رہے ہیں. نہیں، مینیجر صاحب نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، پرنسپل صاحب آپ کو پتا ہے پرنسپل صاحب 10 دن کے لیے کسی ٹور میں گئے ہیں، آپ وہاں پر اسکول نہیں جا رہے ہیں. نہیں، میں نے پرنسپل صاحب کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے. کیوں؟ وہ معکم اینما کنتم. ان چار چیزوں پر عمل کریں تو آپ ایک مفت ٹینشن فری لائف آپ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. چاروں چیزوں پر فالو کیجیے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے ذاتی کتاب کیا ہے، ہماری تمام مسلمان کی ذاتی کتاب قرآن کریم. قرآن کریم کو ایک ذاتی پرسنل بک کے طور پر استعمال کریں، ذاتی کتاب کے طور پر استعمال کریں اور اس پر فالو کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں رہے. تو آپ جو ہے ہم دوسرے سے کم نہیں ہیں، کسی طرح کم نہیں ہیں. بس آپ شریعت کے مطابق چلیے، شریعت پر عمل کیجیے تو ہم دوسری قوموں سے بھی ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے کیڑی کریں گے اس بات، آپ پاس کیا نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی کرتوت کی وجہ سے، ہم اسلامی شریعت کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اب صحیح طور پر چلیے، دیکھیے آپ کو بس پیسے کمی نہیں، حلال بس کھائیے، آپ حلال طریقے سے آپ چلیے، کوئی پیسے کمی نہیں ہے. تو آپ پھر ہماری دوسری قوم میں فرق یہ ہے کہ ہمیں دو جگہ جواب دینا ہے. ایک تو اس دنیا میں اچھے ڈھنگ سے رہنا ہے اور اندر ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو ہمیں ان سے کہیں زیادہ، دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ محنت کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے انسان کو محنت سے پیدا کیا. کبد کا مطلب محنت سے پیدا کیا. تو محنت ہمارے مقدر ہے. آپ چاہے جتنے بڑے آدمی ہو، اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا. محنت میں چیز ہے. تو مسلمانوں میں کیا عادت کیا ہے، مسلمانوں میں پہلے تو بہت محنت کی جائے، لیکن آج کل کیا آپ کے والد صاحب اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں، پروفیسر ہیں، دیکھیے گا ان کے 4 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، وہ محنت نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم سے ملی اگر والد صاحب بھی سروس میں ہیں، والدہ بھی سروس کر رہی ہے، 4 بھائی ہمارے ہیں. لیکن ہمارے کیا ہے، آج ایک ہمارے والد صاحب یا بڑے بھائی دبئی میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، 3 مہینے کام ہے، وہ کام نہیں کرتے ہیں. وہ کیوں؟ بڑے بھائی سعودی عرب میں. یہ نہیں، ہر ایک کو جان کا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. پھر ہم کو 2 ڈبل اس کا جاب دے، اس دنیا میں جاب دینا ہے اچھے ڈھنگ سے اپنے والدین کو، والدین کے خیال رکھنا ہے. اندر ڈیولپمنٹ تو ہمارا آخرت ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. مولانا نئے صاحب کا بہت شکریہ، اور خاص انجینئر صاحب کا یا حقیق کو اس مبارک محفل میں دعوت دیا اور کہا کہ ہم کو آخر پروگرام میں میں آنا ہے. تو سر سے بہت پہلے سے تعلق ہے، اور سفیان بھائی ہمارے بہت عزیز ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، اور ماشاء اللہ بہت کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سوسائٹی میں، سماج میں. تو بس یہ 4 چیزوں کا فالو کریں. قرآن میں چیز ہے. قرآن آپ صبح آپ سب آپ صحیح سے قرآن نہیں پڑھے، قرآن کو ٹچ کر کے آپ لکھیے نا، کہ قرآن کو ہم ٹچ کریں گے. قرآن ہم قرآن کو جب صبح نہیں پڑھتے ہیں تو طبیعت نہیں لگتی، کوئی کام کا نگاہ چڑھنے لگتا ہے. قرآن کو پڑھیں. قرآن کا آپ اپنا پرسنل ذاتی بک بنائیے. روزانہ صبح قرآن کو ٹچ کر کے آپ مسجد سے جائیے، قرآن کو تھوڑا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. الگ طرح کا جو فعال آخر صورت آپ کو یاد ہے سب. قرآن میں ایسی قرآن کو ٹچ کیجیے. قرآن جس حال کو قرآن نے چھویا وہ حال جہاں میں کبھی نہیں آئے گا. اس کے اندر دیکھا قرآن کو روزانہ آپ ٹچ کیجیے. روزانہ فجر کی نماز کسی وجہ سے آپ گھر میں نہیں آ پائے، قرآن گھر میں بھی رکھیے. آپ قرآن گھر میں بھی رکھیے. ہر کمرے میں آپ کے قرآن کو، ہر کمرے آپ کا کمرے میں الگ قرآن، آپ کو والد صاحب کو قرآن کمرے میں الگ ہو، بھائی کے قرآن کمرے میں الگ ہو، ہر ایک کمرے میں الگ الگ قرآن رکھیے. قرآن ہمارے ذاتی کتاب ہے. یہ کتاب اگر دوسرے معلوم ہوتے نا کہ جب کیا کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، ان سے قرآن درست کرایا گیا. جزاك الله خير. مقاضية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة
لله رب العالمين